کیا تھا کہ تم پتھر مارو. پولیس کیسے کہے گی جو جوڈیشل کمپلیکس آپ سب نے دکھایا ہے اس کے اوپر چڑھ کے تم پتھر مارنا تاکہ نیچے جب عمران خان آئے تو اس کو نشانہ بنایا جا سکے اس پینڈیمونیم کے اندر. پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس والوں نے ہمیں کہا تھا, اور پولیس والے کیسے کہیں گے کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سارا ہنگامہ تم نے کر کے عمران خان کی جان لینی ہے. 2 بار جو کوششیں ہوئیں, دوسری کوشش پہلی وزیر آباد, دوسری جوڈیشل کمپلیکس, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اس کے اندر بھی پوری تیاری تھی. وقت پہ وارننگ شاٹس فائر ہوئے, وقت پہ وکلا نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور وہ سارے آ کے موجود ہوئے. ورنہ ان کی تیاری صرف اگر کسی کام کے لیے ہے, موجودہ جو ڈسپنسیشن بٹھائی گئی ہے سائفر کے ذریعے سے, تو وہ صرف 3 کام تھے. ایک NRO تھا جو انہوں نے لے لیا, دوسرا پاکستان کے ساتھ کل جو کچھ انڈیا میں جا کے عزت افزائی کروائی گئی ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے ہر پاکستانی کا کہ کہاں وہ عمران خان جس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کب دہشت گردی کے حوالے سے ہندوستان کی بات سنے گیا. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ RSS کی مینٹلٹی راستے میں آتی ہے, اس لیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نارملائز نہیں ہو سکتے. اور پھر آپ وہاں جا کے جو آپ کا یار ہے مودی, اس کو اور اس کے نمائندے کو پرنام کریں, یا ہندی میں کہتے ہیں کوٹی کوٹی پرنام کریں, یعنی جھکا کے پرنام کریں. اس کے باوجود پاکستان کے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں آپ نے وہاں کوئی خدمت نہیں کی. ایک لفظ, ایک صحافی, ایک میڈیا اینکر, ایک رپورٹر دکھا دیں جس کے سامنے آپ نے کوئی بات کی ہو. جن کو آپ ساتھ لے کے گئے تھے گواہ میں وہ گم ہو گئے شاید گھومتے پھرتے بیچارے, وہ پاکستان کے لیے نہ بول سکے اور نہ سے وہاں کوئی آواز بلندی. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی تاریخ اس طرح سے ہے, جدید تاریخ, اور وہ جو بینچ ہے اس کی تاریخ اور جدید تاریخ اس طرح سے ہے کہ آج سے 12 مہینے کچھ دن پہلے یہی بینچ تھا, یہ آدھی رات کو بیٹھا, عمران خان کو نہیں بلایا گیا, شہباز شریف کو بلایا گیا, اور اس نے وہاں ترلے کیے کہ آپ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کریں. ان کی بات منظور ہو گئی. پارلیمنٹ کے سپیکر کو کہا گیا کہ آپ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک مسترد شدہ جو رولنگ کے ذریعے سوری نے مسترد کی تھی وہ والی موشن آف نو کانفیڈنس اس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا. پھر یہ بتایا گیا کہ آپ اتنے بجے بیٹھیں گے. ہم نے کوئی احتجاج کیا, علی آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کوئی چیخیں ماری, ہم نے کوئی عدلیہ کی طرف آواز کر کے, اب تو ننگی گالیاں ہیں بھائی, کسی نے کوئی ایک جملہ بھی کہا ہو آپ بتا دیں پاکستان تحریک, ہم نے وہ قبول کیا اور وہ ڈائری پکڑ کے گھر چلا گیا. غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کا محبوب آدمی ہے, وہ بچوں کا محبوب لیڈر ہے, وہ بہنوں کا بھائی ہے, اور جو ہمارے جتنے بھی ویٹرنز ہیں وہ ان کا بھی لیڈر ہے, اور وہ سارے باہر نکل آئے. ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ادارہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا وہ پاکستان کے آئین سے انکاری ہے. جو حکومت پاکستان کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے پہلے اپنی مرضی کا فیصلہ لے گئے تھے سجاد علی شاہ کے دور میں, بھول جائیں کہ اب ان کے حملے کے نتیجے میں ان کو کچھ اپنی مرضی سے مل سکتا ہے. ہم صرف آئین کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آئین کے مطابق انتخابات ہونے, انتخابات ہی پاکستان کا مقدر ہے. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جس طرح سے میڈیا نے, اور آپ خاص طور پہ جو فیلڈ ورکرز ہیں جن کو رپورٹرز آپ کہتے ہیں, جن کو کیمرہ مین کہتے ہیں, جن کو آپ باقی لوگ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے عملہ, آپ نے جس بہادری سے ان 13 مہینوں میں اس معاشرے کے باوجود پورے پاکستان میں بالعموم اور اسلام آباد کے اندر بالخصوص جس طرح سے ہماری آواز کو بلند کرنے میں مدد کیا, اس کا شکریہ نہ ادا کرنا کنجوسی ہوگی. آپ کا سوال ایک سیکنڈ
سوال بہت لمبا تھا، جواب مختصر دے کے پھر آپ دوسرا سوال کر لیجئے علی صاحب پہ. وہ سوال لیٹ ہو گیا ہے تھوڑا، اس لیے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم فیصلہ کریں گے، اور وہ جو انہوں نے مذاکرات کے نام کے اوپر مذاق والی راتیں گزاری ہیں، اب تو وہ میرے خیال میں انفریکچس ہو گیا، سارا بیکار ہو گیا. سوال کا ہے، سوال کر لیں، 2 منٹ ہو گئے. اچھا، اگر دیکھیں نا اس سوال کا اگر آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ آپ 2018 کے حالات دیکھ لیں. 2018 میں جب ہمیں حکومت ملی اس وقت پاکستان کے کیا حالات تھے، اور جب حکومت چھوڑ کے گئی اس وقت کیا حالات تھے. 2018 میں بھی ہمیں یہی چیلنجز کا سامنا تھا، اور اس میں ایک چیلنج بڑھ گیا تھا کورونا کا، جو 2 سال بعد پوری دنیا کے اندر رہا. انٹرنیشنل جو اکانومیز ہیں وہ 30% کانٹریکٹ ہوئیں. میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، جرمنی کی بات کر رہا ہوں، میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو 2 ورلڈ وارز جنہوں نے لڑی ہیں آپس کے اندر. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی وہاں $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. پاکستان کے پاس $20 ارب دنیا کو دینے تھے اور وہ پاکستان کے پاس نہیں تھے. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ $64 ارب تھا. پاکستان کی ایکسپورٹ جو 70 سال میں $25 ارب پہنچی تھی، نواز شریف کی حکومت میں کم ہو کے وہ $23.5 ارب پہ چلی گئی تھی. پاکستان کی ٹوٹل ریمیٹنسز $18.5 ارب کے اوپر تھی. پاکستان کی جو اکانومی میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو بڑے صنعتی یونٹ جن کی آپ بات کرتے ہیں، وہ نیگیٹو کے اندر تھے. تمام بزنسز ختم ہو گئے تھے سوائے لینڈ کے، لینڈ مافیا کے، اور ان میں جو آپ نے بڑے بڑے نام دیکھے صرف ترقی وہیں ہو رہی تھی اور کہیں ترقی نہیں تھی پاکستان میں. تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد کرونا 2 سال رہتا ہے، اور آخری 2 سال میں 6% اور 6.5% پہ گرو کرتا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11% پہ جاتی ہے. ریمیٹنسز $18.5 ارب سے بڑھ کے $32.5 ارب پہ جاتی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ $23.5 ارب سے اٹھ کے $32 ارب پہ جاتی ہے. پاکستان کی اسمال میڈیم انٹرپرائز، کورونا پوری دنیا اکنالج کرتی ہے. احساس پروگرام شروع ہوتا ہے، لنگر خانے شروع ہوتے ہیں. 1,44,00,000 خاندانوں کو تھم امپریشن پہ $14,000 ملتا ہے. صحت سہولت کارڈ، آپ سارے بھائی، ہم سب پہلے ہم کسی بڑے ہسپتال میں کسی غریب آدمی کو دیکھتے تھے، آج تمام پاکستان کی 90% آبادی کا صحت سہولت کارڈ پہ علاج ہوتا ہے.